نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال ان لوگوں کی، کون سے لوگ؟ يُنْفِقُونَ خرچ کرتے ہیں، اموالہم ابتغاء اپنے مالوں کو واسطے چاہنے کے لیے، ابتغاء واسطے چاہنے کے لیے، کیا چاہنے کے لیے؟ مرضات اللہ اللہ کی رضامندی، وتثبیتا من انفسہم اور وتثبیتا پختگی ثابت کرنے کے لیے، پختگی پیدا کرنے کے لیے، من انفسہم اپنے نفسوں میں۔ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنے مالوں کو خرچ کرنے کے لیے، جب خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو تو ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل کریں اور اپنے نفسوں کو جما لیں نیکی پر، اپنے نفسوں کو جما لیں، مضبوط کر لیں نیکی پر اور پختگی پیدا کریں اپنے نفسوں میں۔ یہ مال خرچ کرنے والے دوسرا گروہ ہے۔ اس کی مثال اللہ رب العزت نے آگے دی ہے، کمثل جنت، جیسے مثال جنت ایک باغ ہے، بربوۃ بلندی پر ہو، کہ ایک باغ بلندی پر ہو، آصابہ پہنچا اس کو، وابل می کہتے ہیں تیز بارش کو، فآتت پس لایا، اکلہا ضعفین میوہ اپنا، پھل اپنا، ضعفین دگنا، کئی گنا زیادہ۔ کہ اگر ایک باغ ہے وہ بلندی پر ہے، جیسے مری کے علاقوں میں، شمالی علاقہ جات میں جو باغ ہوتے ہیں یا میوہ دار درخت ہوتے ہیں، ان کو تصور میں لائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اسی طرح ایک باغ ہے، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ وہ بلندی پر ہے، اور جب اس پر تیز بارش پڑتی ہے تو اس کا پھل، اس کا میوہ جو ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے، کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر تیز بارش نہ بھی ہو، آگے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں فَإِن لَمْ پس اگر نہ ہو، یُصِبْہا پہنچے اس کو، اگر نہ پہنچے اس کو، وابل تیز بارش، می اس کو نہ بھی پہنچے، فطل تو اس کے لیے پس شبنم ہی کافی ہے، کہ وہ اتنی بلندی پر ہے کہ اس پر شبنم بھی پڑے گی تو بھی وہ جو ہے تیز اپنا پھل جو ہے وہ دگنا لائے گی، تیز بارش نہ ہونے کے باوجود بھی۔ تو اللہ رب العزت یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنا مال نیک جذبے کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، نیکی کے کاموں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال بالکل اس باغ کی طرح ہے جو کم بارش کے باوجود صرف شبنم پر بھی وہ اپنا میوہ دگنا لاتا ہے۔ تو جو انسان نیک نیتی کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کرے گا تو وہ کم بھی خرچ کرے گا تو وہ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بہار لے کر آئے گا، ایسا رنگ لے آئے گا کہ اس میں برکت ہوگی، وہ اس کے لیے فائدہ ہوگا، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اس کے لیے فائدہ ہوگا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ بما ساتھ اس کے تعملون جو عمل تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ہر عمل سے واقف ہے، ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، چاہے وہ چھپ کر کریں، چاہے وہ اعلانیہ کریں۔ اللہ کی نظر سے کوئی کام پوشیدہ نہیں ہے، اللہ جذبوں سے بھی واقف ہے، اللہ نیتوں سے بھی واقف ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کم بھی خرچ کرتے تھے یا زیادہ کرتے تھے، ان کا ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد ہوتا تھا مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اور دوسرا مقصد ہوتا تھا وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ اپنے نفسوں کو مضبوط کرنا نیکی پر۔ تو صحابہ کرام جو ان دو مقاصد کے تحت اپنے مال کو خرچ کرتے تھے
تو یہی وجہ تھی کہ قرآن میں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو عزیزو، اگر ہم بھی اپنے مالوں کو صرف اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کریں پیاری بہنوں، تو ہم بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں گے تو ہمارے اللہ کی رضا تو ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے نفس بھی جو ہے وہ کون کام خرچ کرتے ہوئے مطمئن ہوں گے، ہمارے نفس بھی مطمئن ہوں گے، اور ہمارے نفسوں کو سکون بھی آئے گا۔ وہ خرچ کرنے کے باوجود ان کے اندر ہلچل نہیں ہوگی کہ پتہ نہیں میں نے کہاں خرچ کیا، اس کا اجر کیا ہوگا۔ وہ ان کو پکا اور ٹھکا یقین ہوگا کہ میں نے جو کیا وہ اللہ رب العزت اس کا مجھے بہتر سے بہترین اجر عطا کرے گا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ بمائی ساز و سامان کے اور 1000 نگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ 1000 نگ درم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے اور اس مال پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آج عثمان جو بھی کرے، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کہ اسلام کو بچانے کے لیے عثمان نے جو خرچ کیا ہے وہ قبول ہوا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ایک مالدار صحابہ میں سے تھے جس نے اس موقع پر 4000 درم اللہ کے راستے میں خرچ کیے۔ یہ دونوں مالدار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ تو اگر ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلیں اور آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں، جیسے اللہ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اپنی مال خرچ کریں تو صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی ہمارا یہ نیک عمل جو ہے وہ اس باغ کی طرح ہو جائے گا جس پر صرف شبنم بھی پڑے گی تو بہتر جو ہے وہ میوہ لائے گا، اچھا دگنا میوہ لائے گا۔ تو ہم بھی کم بھی خرچ کریں گے تو وہ کم خرچ جو ہے وہ ہماری نیک نیتی اور نیک جذبے کی وجہ سے ایسی بہار لے کر آئے گا، ایسا رنگ لے کر آئے گا کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سامعین، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِی مِن تحتہا الْأَنْہارُ لَهُ فِیہا مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَہُ الْکِبَرُ وَلَهُ ذُرِّیَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَہا إِعْصَارٌ فِیہِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ۔ آیَوَدُّ کیا چاہتے ہیں، احدکم کوئی تم میں سے، یہ ہم سب کے لیے ہے جو ہم آج قرآن پڑھ رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں، اور ہمارے سے پہلے اور ہمارے بعد جتنے لوگ آئیں گے۔ اس کلام کی خصوصیت ہے کہ وہ آج بھی اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی وہی احکام تھے، آج بھی ہے، اور قیامت تک جو لوگ آئیں گے انہی کے لیے یہ حکم ہے کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے ان تکونا، یہ کہ ہو لہو واسطے اس کے جنتوں باغ من نخیل کھجوروں میں سے و اناب اور انگوروں سے، کہ اب تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک ایسا باغ ہو جس میں کھجوروں کے درخت اور انگور کی تو بیل ہوتی ہے کہ انگور کی بیلیں ہوں۔ اب ایک دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنا خوبصورت جو ہے وہ منظر پیش کیا ہے کہ تجری من تحتہا الانہار، تجری بہتی ہوں، من تحتہا الانہار نیچے اس کے نہریں، کہ اس باغ کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو واسطے اس کے، فیہا بیچ اس کے، من کل ثمراتی من کل ثمراتی میوے، اور بھی کئی میوے ہوں اور ہر طرح کے میوے ہوں اس میں، کہ کھجوروں اور کہ ایسا باغ جس میں کھجوروں کے درخت بھی ہوں، انگوروں کی بیلیں بھی ہوں، اس کے نیچے نہریں بھی بہتی ہوں، اور بھی کئی اس میں پھل ہوں۔ اور پھر کیا ہو، وَآصَبَہُ الْکِبَرُ، پہنچے اس کو بڑھاپا، جس کا وہ باغ ہے اتنا خوبصورت اس کا باغ ہو، اور ایسا وقت آ جائے کہ اس کو بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ ذُرِّیَّةٌ ضُعَفَاءُ، کہ اس کی اولاد بھی چھوٹی ہو، کمزور ہو، ناتواں ہو، کم عمر ہو، اور اس کو بڑھاپا آ جائے۔ فَأَصَابَهَا، پس پہنچا اس کو اِعْصَارٌ، اِعْصَارٌ کہتے ہیں تیز آندھی، بگولا ہے، تیز آندھی،
فیہی اس میں نار آگ ہو، فترکت پس جل گیا، کہ ایک شخص کا باغ ہے اور وہ باغ اس نے بڑی محنت سے لگایا ہے، اپنی پوری جوانی خرچ کر کے اس نے وہ باغ لگایا ہے، اور پھر اس کو بڑھاپا آ گیا، اس کی میں اتنی جان باقی نہیں رہی کہ وہ دوبارہ بھی اس طرح کا باغ کی نگرانی کرے، باغ لگائے اور پھر وہ اتنا شاندار باغ بن جائے، اس میں انگوروں کی بیلیں بھی ہوں، کھجوروں کے درخت بھی ہوں، اس کے نیچے نہریں بھی بہتی ہوں اور بھی کئی پھل ہوں، اس کو بڑھاپا آ جائے، اور وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اور اس کی اولاد بھی ابھی بہت کمزور ہو، کہ اچانک آسمان سے کوئی ایسی آفت آسمانی آ جائے، تیز آندھی ایسی آ جائے کہ اس میں آگ ہو، آگ سے مراد یہ ہے کہ تیز چلنے والی لو جو ہے اس کے ایسی ہو اس آندھی میں کہ فترکت وہ سارے درخت جلا دے، اس کا پھل ضائع ہو جائے اس تیز لو سے۔ تو یہ کن اللہ رب العزت یہ مثال ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ اس مثال سے اللہ رب العزت ہمیں کیا بتانا پسند چاہ رہے ہیں؟ اس مثال کا مقصد اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ جس طرح وہ شخص جس کا باغ ہے اور اچانک وہ آندھی سے جل گیا، تیز لو سے اس کے باغ جل گیا، اور اب وہ دوبارہ اس پر محنت نہیں کر سکتا کہ اس پہ بڑھاپا آ گیا، اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا سوائے افسوس کے کرنے کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو سیم جو ہے حالت ان لوگوں کی ہوگی جو دنیا میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس نیت سے کہ یا تو وہ لوگوں پر احسان کر رہے ہیں یا ان کو تکلیف دے رہے ہیں، یا وہ ریا الناس لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ اپنے مال اور صدقات کو بالمنی والعزا کے ساتھ ضائع کر دیتے ہیں، ریا الناس کر کے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر ایک وقت ان کو یہ توقع ہوتی ہے کہ جب ہم اس دنیا میں سے جائیں گے، جس طرح دنیا میں ہماری واہ واہ ہو رہی ہے، تو آخرت میں بھی ہمیں اس کا اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ نہیں سامعین، آخرت میں جب وہ پہنچیں گے تو ان کا وہ مال جو دنیا میں خرچ کر چکے، وہ دنیا میں واہ واہ کرا چکے، وہ سب کچھ ختم ہو گیا وہاں پر۔ ان کا مقصد اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا نہیں تھا، وہ صرف دنیا دکھاوے کے لیے کر رہے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ کا بھی مفہوم ہے نا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں اگاؤ گے کل ایک قیامت اس کا ویسا ہی اجر تم اس دنیا میں پاؤ گے۔ تو وہ قیامت کے دن جب جائیں گے تو ان کا سارا جو مال دنیا میں خرچ کیا اس کا اجر دنیا میں ہی رہ گیا، اور آخرت میں ان کو کوئی بھی اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، وہ بالکل خالی دامن ہوں گے۔ پیچھے بھی ہم نے ایک حدیث کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کو اللہ نے دنیا میں ہر طرح کے انعامات سے نوازا ہوگا، اور پھر روز محشر جب وہ آئے گا اللہ کے سامنے تو اس کو اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو جتوائے گا کہ میں نے یہ دیا، وہ تمام نعمتوں کا اعتراف بھی کرے گا، تو پھر اللہ اس سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا؟ تو بڑے مزے سے کہے گا کہ میں نے وہ کیا جس کو تو پسند کرتا تھا، یعنی میں نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں مال۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ نہیں، تم نے تو دنیا کے لیے کیا تھا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے جائیں گے۔ تو سامعین گرامی، نیت کی خرابی کی وجہ سے روز محشر ایسے انسان کو سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوگا، کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ مثال سے مراد ایک ایسے مالدار شخص کی مثال ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کے لیے اچھا عمل تو کرتا رہتا ہے، پھر اچانک اس پر شیطان ایسا غالب آ جاتا ہے اور وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے، اور اس کے سب نیک اعمال فنا ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان جو ہے وہ صدقہ خیرات کو ہی سب سے بڑی نیکی سمجھ لیتا ہے اور باقی نیکیوں سے غافل ہو جاتا ہے، تو نیکی کرنے کا ایک خاص تکبر اس کے اندر آ جاتا ہے، نیکی اور تکبر کے غرور میں آ کر وہ اس کو نیکی کو ضائع کر دیتا ہے، اور اس کو اتنی عادت پڑ جاتی ہے اپنی تعریف کروانے کی، اور تعریف کے پمپ سے ہی وہ چل رہا ہوتا ہے۔ اگر تعریف کا پمپ اس کو نہ ملے تو وہ آگے نہیں بڑھتا، وہ کوئی نیک کام نہیں کر سکتا۔ تو نیکی کرنا
زیادہ مشکل نہیں ہے، نیکی کر کے نیکی کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کرنے اور پھر اس کو سنبھالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم الآیاتی واسطے تمہارے نشانیاں، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو، تم غور و فکر کرو۔ اب غور و فکر کیا کرنا ہے؟ اپنے اعمال پر سوچنا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں، میں کیسا عمل کر رہا ہوں، میں کیسا عمل کر رہی ہوں، ہم کیسا عمل کر رہے ہیں، ہمیں کیسا عمل کرنا چاہیے۔ تو جب انسان کے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے اور اپنے اعمال پر نظر جاتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ جب انسان تعریف کے پمپ اس کو ملتے ہیں تو اس کے اندر کی آنکھ جو اس کے اعمال پر نظر، اپنی برائیوں پر نظر رکھتی ہے، وہ پھر اس کی بند ہو جاتی ہے۔ وہ غور و فکر سے کام نہیں لیتا، وہ صرف وہ تعریف کروانے کے لیے کام کرتا ہے، اور روز محشر ایسی نیکی کا کوئی صلہ نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقات دینے سے، خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ انسان ایک دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور وہ پلٹ کر واپس آتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ کی راہ میں صدقات اور خیرات کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ بڑی بڑی رقم، بڑی بڑی چیزیں نہ صحیح، چھوٹا چھوٹی چیزیں دیں، ایک آنا صدقہ دیں، لیکن دیں اچھی نیت کے ساتھ تاکہ وہ روز محشر ہماری نجات کا ذریعہ بنے، دنیا میں بھی ہماری آسانیاں ہوں اور آخرت میں بھی آسانیاں ہوں۔ تو روپے پیسے کے علاوہ کئی اعمال ہیں جو ہمیں صدقات کا ثواب دیتی ہیں، مثلا مسکرا کے کسی کو دیکھنا، کسی کو کوئی ہنر سکھانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دینا، دو لڑے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا، درخت لگا دینا، یا کسی بیمار پرسی کے لیے جانا، کسی غم زدہ کے غم میں اس کو حوصلہ دینا۔ تو یہ سارے کام ایسے ہیں جو بغیر پیسوں سے ہوتے ہیں اور ان کا ثواب ہمیں صدقے جتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق دے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اولئک وہم المفلحون، وہی لوگ فلاح پا گئے۔ کون لوگ ہیں فلاح پانے والے؟ جو اب نیکیاں کرتے ہیں، کس کے لیے؟ مردات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، اور اپنے اعمال پر غور و فکر کرتے ہیں، اپنے اعمال کو سوچتے ہیں، اگر ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو قرآن ان کو مفلحون کہتا ہے، ہدایت پانے والوں میں کہتا ہے کہ نیکی کر کے دریا میں ڈال دیں، نیکی کر کے بھول جائیں، اللہ رب العزت اس کی امید لگائیں صلہ کی، تو انشاءاللہ تعالی بہتر سے بہترین صلہ ملے گا۔ اب اس سے آگے والی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت مال کو خرچ کرنے کی کچھ شرائط ہمیں بتا رہے ہیں۔ اب وہ شرائط کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم جو کمایا تم نے، ومما اخرجنا، اور اس چیز سے اخرجنا نکالا ہم نے، لکم من الارض، نکالا ہم نے واسطے تمہارے زمین میں سے، ولا تیمموا الخبیث، اور نہ تم ارادہ کرو ناپاک چیز کا، ناپاک کا، منہ اس سے، تنفقون جو تم خرچ کرو، وہ ناپاک چیزیں خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو۔ اللہ رب العزت یہاں تنبیہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو تم خرچ کرو وہ ناپاک چیزیں نہ ہوں، کیا ہوں؟ طیب ہوں، پاکیزہ ہوں۔ اب پہلی شرط کیا ہے؟ کہ جو مال خرچ کرو وہ پاک ہو، کہ پاکیزہ طریقے سے آیا ہو، پھر دینے والا مال اچھا بھی ہو۔ پھر تیسری شرط کیا ہے کہ کاسبو جو تم نے اپنے ہاتھ سے کمایا اس میں سے خرچ کرو۔ اور چوتھی شرط کیا اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا،
اور جو ناپاک چیزیں تو دینے کا ارادہ نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ آگے اللہ رب العزت ریزن بھی بتا رہے ہیں، وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، اور نہیں ہو تم بِآخِذِهِ لینے والے اس کو. کس کو؟ ناپاک خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو. الا مگر ان تخمدو یہ کہ آنکھ بیچ لو فی اس میں، بیچ اس کے کہ اگر تمہیں ایسی چیزیں لینی پڑ جائیں تو تم اس میں کو لیتے ہوئے کراہت محسوس کرو. تغمدو کہتے ہیں آنکھ بیچ لو، پلک کے اوپر پلک رکھ لینا، آنکھیں بیچ لینا، اس طرح کہ نہ بند ہوں نہ کھلی ہوں، لیکن احساس ہو آپ کو کہ کچھ نظر آ رہا ہے تھوڑا بہت، تو کراہت سے اس کو لو، آنکھیں بیچ لو. تو ایسی چیزیں دینے کا تم ارادہ نہ کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو بے شک اللہ غنی، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، حمید تعریف کیا گیا ہے، قابل تعریف ہے، تمام خوبیوں کا مالک ہے. تو اس آیت مبارکہ کے بارے میں آتا ہے، اس کے شان نزول کے بارے میں، کہ برا بن عاص کہتے ہیں کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی. انصار جو تھے وہ مدینے کے مقامی لوگ تھے اور کاشتکاری کرتے تھے، کھجوروں کے باغ کے مالک تھے. تو یہ ہر ایک جو ہے انصاری جو تھا وہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ کھجوروں کے گوشے لا کر اہل صفہ کے لیے لے کر آتا تھا اور مسجد میں لٹکا دیتا تھا، اور اہل صفہ انہی کھجوروں سے اپنا گزر بسر، اپنا پیٹ بھرتے تھے، کھاتے تھے. اور اہل صفہ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی میں رہتے تھے. ان کے گھر بار نہیں تھے، وہ کچھ لوگ تو ہجرت کر کے آئے تھے اور کچھ دور دراز سے آئے تھے علم سیکھنے کے لیے. تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا، اور اس چبوترے پر اس حصے میں رہتے تھے. یوں سمجھے کہ مسجد نبوی کے خاص حصے میں رہتے تھے، تو وہیں پر علم بھی حاصل کرتے تھے، وہی ان کا رہنے کی جگہ بھی تھی. تو ان کے لیے یہ کھجوریں جو انصار تھے وہ لے کر آتے تھے. کچھ لوگ تو بہت اچھی اور تازہ اور فریش کھجوریں لے کر آتے تھے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ بیکار کھجوروں کا گوشے لے کر آ کر لٹکا دیتے تھے. تو اس پر اللہ رب العزت نے تنبیہ کے طور پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ تم لوگ ایسی چیزیں لے کر آتے ہو ان لوگوں کے لیے جو کہ مسافر ہیں، ان لوگوں کے لیے جو کہ علم حاصل کرنے کے لیے دین کی خاطر آئے، اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے، اور تم ان کو تو خراب چیز دینے کا تصور بھی نہ کرو، تم انہی کے لیے خراب چیز لے کر آتے ہو. اگر ایسی چیزیں تمہیں خود کو لینی پڑیں تو تم نہ خود کھاؤ گے اور نہ ہی تم اس کو لینا پسند کرو گے. اگر تمہیں لینی بھی پڑ جائیں تو تم آنکھ بیچ لو گے اس کو لیتے ہوئے. اور اگر ہم عام زندگی میں بھی دیکھیں تو عام زندگی میں مالدار لوگوں کو، چاہے وہ غریب بھی کوئی تحفہ دیتے ہیں، یا مالدار تو مالداروں کو ان کی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں، لیکن غریب بھی دیتے ہوئے یہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ مالدار ہیں، ان کو ان کی حیثیت کے مطابق میں جو بھی دوں تحفہ دوں تاکہ ان کو پسند آ جائے. تو اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے، تم اللہ کی خاطر دے رہے ہو تو پھر اچھا مال دو، کہ اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے، اس کو تمہارے مالوں کی تو ضرورت نہیں. تم جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ اپنے لیے کر رہے ہو، آج اس دنیا میں کرو گے، کل روز محشر اس کا بہتر سے بہترین اجر پاؤ گے. اللہ رب العزت قابل تعریف ہے، اس کو اپنی تعریف نہیں کروانی، اس کو تو ساری خوبیوں کا مالک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ قابل تعریف ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بہتر سے بہترین مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت بہتر نیت کے ساتھ ہمیں مال خرچ کروائے تاکہ روز محشر ہمیں اس کا بہتر سے بہترین صلہ ملے، اور ہمارے نفس جو ہیں وہ نیکیوں پر پختہ ہو جائے، نیکیاں کرنے کی ان کو، ہمارے نفسوں کو نیکیوں کی عادت ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.